اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ اسی وجہ سے ہر نقل و حرکت پر علیحدہ دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ایک نسخہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور دعا کرتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، یہ کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان پر ذکر جاری رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم قرآن کریم نے بھی دیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت ذکر کا کیوں حکم دیا ہے؟ الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا اس کو اس بات سے لذت آتی ہے یا اس کو کوئی نفع ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ساری کائنات ہر وقت ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں، اس کے جلال و جمال میں، اس کی عظمت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر علیاذ باللہ ساری کائنات مل کر اس بات کا عہد کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں گے، ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور معصیتوں کا ارتکاب کرنے لگے، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں تو اس کی عظمت و جلال میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ وہ ذات تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ ہمارے ذکر سے بھی بے نیاز ہے، ہمارے سجدوں سے بھی بے نیاز ہے، ہماری تسبیح سے بھی بے نیاز ہے، اس کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اس سے ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے جرائم، جتنے بدعنوانیاں اور جتنے بد اخلاقیاں اور جتنی برائیاں ہوتی ہیں، اگر ان سب برائیوں کو جڑ دیکھی جائے تو اللہ سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے تب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں ہو، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ چور جس وقت چوری کر رہا ہے اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو چور چوری کا ارتکاب نہ کرتا۔ بدکار جس وقت بدکاری کر رہا ہو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اسی بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن۔ یعنی جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایمان اس وقت مستحضر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر مستحضر نہیں ہوتا۔ جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہوتی تو یہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ لہذا ساری برائیوں اور سارے مظالم، ساری بد اخلاقیاں جو دنیا کے اندر پائی جا رہی ہے ان کی بنیادی سبب اللہ کے ذکر سے غفلت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، جنگلوں کا سفر تھا اور اس وقت آج کل کی طرح ہوٹلوں کا رواج نہیں تھا، اس لیے جب بھوک لگی اور زاد و راہ ختم ہو گیا تو آس پاس کی بستی تلاش کی، قریب میں کوئی بستی ہو تو وہاں جا کر کھانا کھا لیا کرے۔ تلاش کے دوران دیکھا کہ بکریوں کا ایک
بکریوں کا ایک ریوڑ چل رہا ہے، آپ نے قریب جا کر چرواہے کو تلاش کیا اور اس سے ملاقات کر کے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے بکری کا دودھ نکال دو اور مجھ سے اس کے پیسے لے لو تاکہ میں دودھ پی کر اپنے بھوک کا مداوع کر لوں، اپنے بھوک ختم کر سکوں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمران و بادشاہ بن چکے تھے۔ جواب میں چرواہے نے کہا کہ جناب میں آپ کو ضرور دودھ دے دیتا، مگر بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہے اور اس نے مجھے چرانے کے لیے دی ہے، اس لیے بکریاں بھی میرے پاس امانت ہے اور اس کا دودھ بھی میرے پاس امانت ہے، اس لیے میں مالک کی اجازت کے بغیر اس کا دودھ دینے کا مجاز یعنی جائز نہیں سمجھتا، اس لیے مجبوری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اس شخص کا تھوڑا امتحان لیا جائے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔ اس چرواہے نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ایک بکری تم مجھے فروخت کر دو اور اس بکری کی جو قیمت ہو وہ تم مجھ سے لے لو، اس میں میرا تو فائدہ یہ ہے کہ میں اس بکری کو اپنے ساتھ سفر میں رکھ لوں گا اور جب ضرورت ہوگی اس کا دودھ نکال کر پی لوں گا، اور تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں بکری کے پیسے مل جائیں گے۔ رہا مالک، تو اگر مالک پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو اس کو یہ کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس لیے اس قسم کے واقعات جنگل میں پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو یقین بھی ہو جائے گا۔ چرواہے نے جو ہی یہ تدبیر سنی تو فوراً اس کی زبان پر یہ کلمات آئے، یا ھذا فأین اللہ، پھر اللہ کہاں گیا، یعنی اگر یہ سب کام میں کر بھی لوں تو اگرچہ مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ حقیقت میں جھوٹ ہے، فریب و دھوکہ ہے، اس لیے اللہ کے سامنے جا کر میں جواب کیا دوں گا؟ میرے بھائیوں، یہ جب ہوتا ہے جب لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، لوگوں کے دل میں اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، اللہ سے اس کا کانسیپٹ اور تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو بیٹھائیں اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر ہر وقت اپنے زبان پر جاری رکھیں۔